السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ کل مجھے کچھ کرسچن مشنریز ملے یہاں پر جو دعوت تبلیغ کر رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے، میرے کچھ سوالات ہیں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے ٹائم دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کل ہم آپ سے ملیں گے۔ شہر میں مجھے ملے وہ، مجھے مسجد جانا پڑ گیا، نماز پڑھنی تھی، کام تھا۔ تو میں نے کہا اگر آپ چاہو تو مسجد آ سکتے ہو، وہیں بیٹھ جائیں گے، کیونکہ وہ تھوڑا سا لیٹ تھے۔ اینی وے وہ مسجد آ گئے، ہم وہاں بیٹھے مسجد کے اندر، تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھے۔ میں نے انہیں پہلے کہا تھا کہ جو میرا سوال ہوگا آپ سے، جو میں جس بارے میں سیکھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، وہ یہ ہے کہ کون سی چیز ہے، ایسا کون سا قانون ہے، ایسا کون سا اصول ہے، ایسا کون سا فارمولہ ہے جس کے تحت آپ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ان کو خدا کا درجہ دیتے ہیں، ان کو اللہ سمجھتے ہیں، گاڈ سمجھتے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جو خدا واحد ہے، جن کو یہ کہتے ہیں فادر ان دا ہیون، اس کے خدا ہونے میں تو کسی کو شک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہر مذہب مڑ کے وہیں کسی ایک بڑی سپریم طاقت کی بات کرتا ہے، لیکن جب آپ ہولی اسپرٹ کو، ٹھیک ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، دا سن، ٹھیک ہے، جو بیٹا جن کو آپ نعوذ باللہ قرار دیتے ہیں، ان کو جب آپ کہتے ہیں کہ وہ بھی خدا ہیں اور یہ تینوں مل کے ایک خدا بنتے ہیں، ٹھیک ہے، فادر سن ہولی اسپرٹ تینوں مل کے ایک بنتے ہیں، لیکن تینوں الگ الگ شخصیات ہیں، ان کا ایز اے فرد، ایز اے شخصی، ایز اے پروفائل، ایز اے پرسن، وہ الگ ہیں، وہ ایک نہیں ہیں، ٹھیک ہے، الگ الگ ہیں۔ تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ اگر وہ تینوں الگ الگ خدا ہیں اپنے ہونے میں، اور پھر ان تینوں کو جوڑو تو ایک بنتا ہے، وہ الگ نہیں، ٹھیک ہے، وہ الگ نہیں ہے، تو کون سی چیز ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیتی ہے؟ یہ میرا سوال تھا ان سے۔ بہرحال 1.5 گھنٹے کی نشست میں ان سے جو میں نے سوالات کیے یا جو میں نے سیکھنا چاہا، ان کے جو جواب تھے ان سے وہ خود مطمئن نہیں تھے۔ جو مجھے وہ بتانا چاہ رہے تھے وہ ان کو خود کلیئر نہیں تھا۔ میں نے ان سے ریکویسٹ کی، جب سب سے پہلے میں نے جس بندے سے رابطہ کیا، ٹھیک ہے، وہ فری کتاب، اپنی فری بائبل بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ میرے پاس اپنی ڈھیر ساری 13-14 ہیں، ساری الگ الگ ہیں ایک دوسرے سے، وہ میرے پاس ساری ہیں، اور میں نے اس بہانے سے ان سے ملنا چاہا اور واقعی سیکھنا چاہا کہ ان کے پاس کیا۔ تو میں نے اس سے ریکویسٹ کی تھی کہ تمہارا جو پڑھا لکھا آدمی ہے، جو تمہارا کوئی استاد آدمی ہے، جو 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 پادری صاحب ہیں، ٹھیک ہے، جن کے پاس زیادہ علم ہے، مجھے ان سے ملائیے گا پلیز، کیونکہ میں ڈھیر سارے لوگوں سے مل چکا ہوں، درجنوں سے مل چکا ہوں، جو کہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، ہمارے پاس علم ہے، ہم پڑھاتے ہیں، ہم اتنے 25 سالوں سے چرچز کے اندر تعلیم دے رہے ہیں، لیکن جب میں ان سے بات کرتا ہوں وہ خالی نکلتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب ہی نہیں پڑھی ہوتی، سلیکٹیو اسٹڈی کی ہوتی ہے کہیں کہیں سے، اور اس کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ان کو کچھ حوالہ دو، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں پڑھا، میں پھر پڑھوں گا، میں دیکھوں گا، واپس آؤں گا، پھر بتاؤں گا۔ پھر وہ ان کا پھر کبھی نہیں آیا، کئی سال گزر گئے کہ ان کا پھر واپس نہیں آتا۔ ہوویور، باتوں باتوں میں جو چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس سارے معاملے میں سے ایک معاملہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، باقی باتیں انشاءاللہ I will share as well۔ میں نے کہا کہ تم تینوں کو الگ الگ خدا مانتے ہو، لیکن ان کو مل کے ایک خدا بناتے ہو۔ اس نے کہا ہاں ہاں۔ تو میں نے کہا عیسیٰ تمہارے نزدیک خدا ہے؟ کہتا ہے جو اللہ ہے، جو واحد فادر ان دا ہیون ہے، وہ خدا ہے۔ ہولی اسپرٹ خدا؟ کہتا ہے۔ میں نے کہا تمہارے سامنے دو عبارات ہیں، یہ دو شخصیتوں کی عبارات ہیں۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا قول، ان کے اپنے الفاظ، وہ کیا کہتے ہیں کہ خدا کون ہے اور کون خدا نہیں ہے۔ دوسرا کوئی ٹام ڈک اینڈ ہیری ABC بندہ، ٹھیک ہے، اٹھ کے کہتا ہے کہ مجھے یہ سمجھ آتی ہے پڑھ کے کتابیں یا چیزیں دیکھ کے یا ڈاٹس کو کنیکٹ کر کے، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، کتاب الجدید میں، کتاب قدیم میں، اس میں دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ بھی خدا ہے، مجھے لگتا ہے یہ بھی خدا ہے، ایسے کام خدا کے ہو سکتے ہیں تو یہ خدا ہے۔ وہ گیس کر رہا ہے، اندازے لگا رہا ہے، کنجکچرز ہیں ان کے پاس، ٹھیک ہے، اس کے پاس کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ اس بندے کی بات مانو گے یا دوسری طرف عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے الفاظ اور واضح الفاظ، صرف اہم بات نہیں کہ بندہ یار اس سے کوئی بھی مطلب نکال سکتا ہے، ایسے الفاظ کہ آپ اس سے کوئی دوسرا مطلب نکال ہی نہیں سکتے۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرا پاؤں نہیں ہے،
یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرا پاؤں نہیں ہے، یہ میرا ہاتھ ہی ہے. تو کوئی بندہ اندازہ نہیں لگائے گا کہ یار وہ جس کی بات کر رہا تھا وہ ہاتھ نہیں، وہ ناک بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کے بال بھی ہو سکتے ہیں، وہ اس کا دایاں نہیں بایاں پاؤں ہو سکتا ہے. جب اس نے کہہ دیا کہ یہ ہاتھ ہے اور یہ پاؤں نہیں ہے تو یہ اور کچھ نہیں ہو سکتا، ہاتھ ہی رہے گا. کہتا تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ میں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہارے مطابق اور تمہارے سارے مذہب کے مطابق پچھلے 1700 میں، 2000 نہیں کہوں گا، 1700 سال سے 3 خدا ہیں اور 3 خدا کو تم ایک مانتے ہو. اس میں چوتھا اور پانچواں اور چھٹا بھی اگر تم شامل کر لو وہ پھر بھی ایک ہی رہے گا، کیونکہ فارمولہ بڑا کمزور ہے. آپ کا وہ فارمولہ بہت کمزور ہے. کہتا کیسے؟ میں نے کہا وہ جیسے بھی ہے وہ میں تمہیں سکھاتا ہوں. وہ میں نے اس سے بات کی، وہ پھر ڈسکس کریں گے. میں نے پھر اس کو کہا کہ وہ اپنی کتابیں ساتھ لاتے ہیں. میرے پاس کتاب نہیں تھی. میں اس کتاب کا حافظ تو نہیں ہوں بائبل کا، لیکن جتنی اس کتاب کو میں نے مطالعہ کیا ہے یا جتنا میں اس کو سمجھتا ہوں، یہ میرا دعویٰ ہے کہ عیسائیت کے جتنے بھی اساتذہ آج موجود ہیں، جہاں بھی میں ان سے زیادہ جانتا ہوں. آپ کہیں گے یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. میں کہہ رہا ہوں ہاں یہ بڑا دعویٰ ہے. میں نے اس کو کھنگالا ہے، میں نے اس کو اندر باہر سے پڑھا. اور اگر کوئی ایسا عالم ان کی کتاب کا آپ کو مل جائے، میری ویڈیو ادھر ہے، ٹھیک ہے، یہ میں دعویٰ کرتا ہوں، آپ ان کو لے آئیں، ہم بات کر لیں گے، ہم ڈسکشن کر لیں گے، تو ہم جان لیں گے کہ وہ اپنی کتاب سے کتنے ایک واقف ہیں. وہ نہیں پڑھتے اس کو. ہویور میں نے اس بچے سے بولا، بچہ کیا جوان لڑکے تھے، 22-25 سالوں کے. میں نے کہا اچھا کتاب کھولو جو یوحنا کی انجیل ہے، ٹھیک ہے، دی گاسپل آف جان، اس کا باب نمبر چیپٹر نمبر 17 کھولو. نے کھولا. میں نے کہا اس کی جو ورس آیت نمبر 3 ہے اس کو کھولو. کیا ہے؟ یوحنا کی انجیل باب 17 چیپٹر 17 ورس 3 آیت نمبر 3. میں نے کہا وہ کھولو پڑھو. پھر میں نے کہا جب یہ بتاؤں گا تو آپ کہیں گے نہیں پورا سے آپ کو سباق پڑھو، آگے پیچھے سے پڑھو، سارا پڑھو، پھر پتہ چلے گا کیا کہہ رہے. تو میں نے کہا آیت نمبر 1 سے شروع کر لو. ٹھیک ہے. اس نے 1 سے شروع کیا. تو عیسیٰ علیہ السلام اس میں کہتے ہیں، میرے پاس انگلش کی کتاب ہے، اردو نہیں ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ اس کو مل کے پڑھتا ہوں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے خدا ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدہ کے مطابق. اور ہمیں اگر ان کی پیروی کرنی ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان پہ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، تو ہم ان کی بات بھی تو مانیں. جتنے انہیں بتائے ہم اتنے لے لیتے ہیں، اور جتنے انہوں نے نہیں بتائے ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں. کتنا آسان ہے. ٹھیک. تو چیپٹر 17 میں عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتا ہے جیسس اسپوک دیز ورڈ. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ الفاظ بولے، انہوں نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں، ٹھیک ہے، اور کہا اے خدا، انگلش میں کہتے ہیں فادر ان دا ہیون، اے خدا وقت آ گیا ہے، اپنے بیٹے کو عزت دو یا وہ مقام دو. ٹھیک ہے. جو مقام میرے پاس پہلے تھا، جو تم نے پہلے مجھے دے رکھا تھا. ٹھیک ہے. ایز یو گیو ہم دا اتھارٹی اوور دا فلیش، کہ تم نے مجھے اختیار دیا ہے انسانوں کے بارے میں، جو انسان ہے جن میں تم نے مجھے بھیجا ہے، ان کے اوپر تم نے مجھے اختیار دیا ہوا تھا. رائٹ. دیٹ ہی شوڈ گیو eternal life to as many as you have given them to. تو جتنے لوگ تم نے میرے حوالے کیے، جو ایمان لائے میری باتیں سن کے، جو تم نے مجھے عطا کیے، جو میرے پیروکار ہیں، اس لیے کہ میں ان کو اخروی زندگی سے آگاہ کروں، eternal life، ہمیشہ رہنے والی زندگی ان کو عطا کروں. وہ کیا کہہ رہے ہیں پہلی اور دوسری آیت میں کہ تم نے مجھے جو عزت دی تھی پہلے میرے دنیا میں آنے سے پہلے، وہ مجھے پھر دے دو. وقت آ چکا ہے اس بات کا. ٹھیک ہے. اور میرا یہاں پر کام کیا تھا؟ لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی سے واقف کرنا، آگاہ کرنا کہ یہ دنیا کی زندگی چھوٹی سی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے. اس میں جو جنت میں جائے گا، جو جہنم سے بچے گا، جو کامیاب ہوگا، وہ کامیابی والی ہمیشہ کی زندگی ان کو بتانا میں اس کے لیے آیا تھا. وہ میری جاب تھا. اب تیسری آیت میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کی کامیابی کی زندگی کیا ہے؟ واٹ از دیٹ اٹرنل لائف؟ اب وہ بتاتے ہیں وہ یہ ہے that they may know you the only true God. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تاکہ وہ تمہیں جان لیں جو اکیلا واحد سچا خدا ہے
the only true God. इशारा करते हैं आसमानों की तरफ, खुदाए बात से मुखातब होकर उनसे बात कर रहे हैं. कौन बात कर रहा है? ईसा अलैहिस्सलाम. किससे? खुदा से. और कह रहे हैं ताकि ये जान लें उखरवी ज़िंदगी की कामयाबी वाली ज़िंदगी क्या है, ताकि ये लोग जान लें, उनके जो पैरोकार हैं, ईमान वाले हैं, ये जान लें क्या, कि तुम वाहिद अकेले सच्चे खुदा हो, एंड द जीसस क्राइस्ट whom you have sent, और मैं ईसा मसीह इब्न मरियम जिसको आपने भेजा है. जिसको भेजा जाए वो क्या होता है? रसूल, जो भेजा गया, मैसेज लेकर आया. ठीक है, पैगंबर. ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ईसाइयत का अकीदा क्या है? कि वो खुदा हैं, और जो होली स्पिरिट है वो खुदा है, और जो खुदा वाहिद है, जो फादर है, वो खुदा है. अब ईसा अलैहिस्सलाम किसको खुदा कह रहे हैं, और किसको सिर्फ कह रहे हैं कि सिर्फ वही वाहिद सच्चा खुदा है और कोई नहीं है, और अपना मर्तबा बताते हैं कि मैं तो भेजा गया हूँ. वो कहते हैं यू आर द ओनली ट्रू गॉड. ये लोग जान लें, इस जानने में ही इनकी उखरवी ज़िंदगी में कामयाबी है. वाज़ेह अल्फाज है, द इटर्नल लाइफ. ठीक है, आप अपनी किताब खोल लें, आपके घर में होगी किताब. मैं अपने मसीह बहन भाइयों से मुखातब हूँ, और उन मुसलमान बहन भाइयों से, या दूसरे मज़ाहिब के बहन भाइयों से जो इस किताब का मुताला करते हैं, या उठते बैठते हैं, या इनकी डिस्कशन चलती है. ठीक है, आप अब किताब हवाला मैं आपको दे चुका हूँ. ठीक है, जॉन 17:3. अब ईसा अलैहिस्सलाम किसको खुदा कह रहे हैं? खुदा वाहिद को. और क्या वो खुद को उसमें शामिल कर रहे हैं खुदाई के अंदर? क्या दावा कर रहे हैं मैं और तुम मिल के दोनों खुदा हैं और दो बन गए, तीसरा जो हमारा हिस्सा है वो अभी इधर प्रेजेंट नहीं है? इस आयत में तो तीसरा है ही नहीं. एक खुदा दूसरे खुदा से बात कर, आपके मुताबिक, हमारे बात करें. ठीक है, एक खुदा जिसको आप कहते हैं खुदा है, वो दूसरे खुदा से कह रहा है कि सिर्फ तुम ही सच्चे खुदा हो. यू आर द ओनली, आप ही अकेले खुदा हो और सच्चे खुदा हो, आपके अलावा और कोई खुदा नहीं है. कहने वाला उसमें शामिल नहीं है. उस एक में जिसको ईसा अलैहिस्सलाम ने एक वाहिद खुदा बोला, उसमें ईसा अलैहिस्सलाम शामिल नहीं है. ये आपकी किताब है, अब देख लें, मैं पढ़ रहा हूँ. अब आप कुरिन्थियन में जाएं और गलेशियन में जाएं और सेंट पॉल के 14 की 14 खतूत, जो 14 किताबें हैं, ठीक है, न्यू टेस्टामेंट के अंदर, किताब जदीद के अंदर, उनमें से 3 खुदा बनाएं, 4 बनाएं, 80 बनाएं, 85 बनाएं, आपकी मर्जी. मैं कह रहा हूँ किसी और के अल्फाज, किसी और का ओपिनियन, किसी और का जाविया, किसी और की समझ इतनी कामिल नहीं हो सकती इस किताब के अंदर जितनी के ईसा अलैहिस्सलाम की है. जो उन्होंने बताया, अगर आप उसके खिलाफ जाएं, आप उसके खिलाफ जाएं और बाकी बातों को शामिल करें इन बातों के अंदर, अपने अकायद के अंदर, और एक नया अकीदा घड़ लें, उसके मुताबिक बोलें वो भी खुदा है, वो भी खुदा है, और वो भी खुदा है, और वो भी खुदा है, और वो भी खुदा है, ये सारे मिल के एक ही बनते हैं, तो हिंदुइज्म में और इस अकीदे में कोई फ़र्क नहीं, कोई इस अकीदे में फ़र्क नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी ढेर सारे खुदाओं को बोला और कहते हैं ये सारे मिलके एक सुप्रीम गॉड बनाते हैं. ठीक हो गया, मान लेते हैं, हम आपके इस अकीदे की का एहतराम करते हैं. आपकी अपना डिसीजन है, आपकी अपनी चॉइस है, आपकी ख्वाहिश है, हम वी रिस्पेक्ट यू, वी लव यू. लेकिन हम इल्मी तौर पे सवाल उठाते हैं, इल्मी तौर पे आर्ग्यू करते हैं. ठीक है, इस पे बहस करते हैं कि हकीकत इसके बरक्स है. ईसा अलैहिस्सलाम के अपने अल्फाज इसके अगेंस्ट जा रहे हैं. जो उनकी तालीमात थी आप उनसे हट गए. ठीक है, जो उनकी फ़िक्र थी, जो उन्होंने तबलीग की, जो उन्होंने इंट्रोडक्शन किया, जो उन्होंने वाज़े कहा कि जो उखरवी ज़िंदगी, कामयाबी वाली ज़िंदगी है आखिरत की, वो ये है कि आप एक खुदा को जानो, और उस एक सच्चे खुदा के अलावा कोई खुदा नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है, और उस एक में वो खुद शामिल नहीं है. आप पढ़ लें. आपको मैं कहूँगा कि इसको 1, 2, 3 नहीं 10 बार इन्हीं 3 आयत को बार 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 पढ़ें, आपको नजर आए. लोग देखते हैं लेकिन वो देखते नहीं. ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था ना, दे सी बट दे सी नॉट, दे हेयर बट दे हेयर नॉट. वो देखते हैं लेकिन उनको नजर नहीं आता. वो सुनते हैं, वो बात उनको समझ नहीं आती. एंड दे विल नॉट रिटर्न, और वो वापस नहीं आएंगे.
اس سے ملتے جلتے الفاظ سورہ بقرہ میں، قرآن میں بھی ہیں، سمن بکمن امن فہم لا یرجعون. وہ جان بوجھ کے بہرے اندھے ہو جاتے ہیں اور وہ پلٹنے والے نہیں ہیں. یہی ہوتا ہے. میں کہوں 1 اور 1 2، ہر ایک کو سمجھ آ رہی ہے. ایک بندہ بولے 1 اور 1 5، اب میں اس کو کیا کر سکتا ہوں؟ اس کو بھی پتہ ہے 1 اور 1 2 ہوتے ہیں. میں نے آپ کے ساتھ واضح آپ کے سامنے ورڈز رکھی، آیت رکھی. آپ اس کا مشاہدہ کر لیں، آپ اس کا مطالعہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ آپ اس ورڈز کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو کتنا فالو کر رہے ہیں، ان کے دیے الفاظ کو آپ کتنا اس کا احترام کر رہے ہیں، ان کا بھرم رکھ رہے ہیں، ان کے پیچھے چل رہے ہیں. لیکن اگر آپ ادھر جائیں گے 8 اور 88 اور کتابیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اسی بائبل کے اندر، اور ان میں ان کو جوڑ کے الگ الگ نقطوں کو جوڑ کے ایک نیا عقیدہ سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے، نو پرابلم، یو کین ڈو دیٹ، آپ کر سکتے ہیں. لیکن آپ ایک کام کر رہے ہیں جب آپ وہ کام کر رہے ہیں، وہ یہ کہ آپ اس آیت کا انکار کر رہے ہیں. ان الفاظ کا جو عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے الفاظ ہیں، آپ ان کے خلاف جا رہے ہیں، ان کا انکار کر رہے ہیں. آپ ان کو کیا جواب دیں گے؟ یہ میرا کویسچن ہے، اور یہ آپ کا اپنے آپ سے کویسچن ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب آپ سامنا کریں گے اور وہ یہ الفاظ آپ کے سامنے رکھ دیں گے کہ میرے ماننے والے، کیا تمہیں یہ میرے الفاظ نظر نہیں آئے تھے جو میں نے واضح کہا تھا کہ خدا تو ایک ہے اور میں اس میں شامل نہیں ہوں، ہولی گوسٹ اس میں شامل نہیں ہے، اور وہ ایک اکیلا سچا خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. اگر میں کہوں کہ ایک کمرہ ہے، اس میں 10 لوگ ہیں، یہ ساری ڈسکشن میری ان 2 لڑکوں سے ہو رہی ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. ان میں سے ایک امریکن تھا، ایک آسٹریلین تھا، وہ پیدا نیوزی لینڈ میں ہوا تھا لیکن آسٹریلین تھا. تیسرا اس وقت مسجد میں تھا کیونکہ لوگ نماز عصر کی پڑھ کے جا چکے تھے. تو میں نے اسے پوچھا بتاؤ اس کمرے میں کتنے لوگ ہیں؟ کہتا 3. میں نے کہا میں پاکستانی ہوں، تم امریکن ہو، یہ آسٹریلین ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ اس کمرے میں امریکن کتنے ہیں؟ کہتا 1. میں نے کہا اگر میں کہوں یو آر دا اونلی امریکن ان دس روم تو یہ بات ٹھیک ہوگی کہ تم ہی اکیلے امریکن ہو جو اس کمرے میں موجود ہو، تو یہ بات ٹھیک ہے؟ اس نے کہا. میں نے کہا اگر میں الفاظ استعمال کروں کہ تم واحد اکیلے امریکن ہو اس روم میں، اب 50 لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر میں کہوں کہ تمہارے سوا کوئی امریکن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے 50 میں کوئی بھی نہیں ہے امریکن، تم واحد ہو. اس نے کہا ایسا ہی ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اکیلے واحد سچے خدا ہو. تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے خدائے واحد کو جو آسمانوں میں ہیں ان کو مخاطب کر کے آسمانوں کی طرف نظریں اٹھا کے آیت نمبر 1 دیکھ لیں اور 2 دیکھ لیں، کہا کہ تم واحد سچے خدا ہو اور میں جو بھیجا گیا ہوں آپ کی طرف سے، جس کو آپ نے بھیجا ہے. تو یہ واضح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے. آپ نے محترم، آپ نے پھر دوسرا اور تیسرا خدا کہاں سے ایڈ کر دیا؟ کیا جواب دیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو، یسوع مسیح کو؟ کیا جواب دیں گے؟ وہ ساری کہانیاں، وہ نقطے ان کے سامنے جوڑنا شروع ہو جائیں گے. وہ گلیشین میں یہ لکھا تھا، سینٹ پال نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا، اولڈ ٹیسٹامنٹ جو کتاب القدیم ہے اس میں فلاں جگہ پہ ایسا لکھا تھا. تو مجھے وہاں سے یہ اندازہ میں نے لگایا کہ یہ بھی خدا ہے اور یہ بھی خدا ہے، تو اس طرح خدا بن. وہ کہیں گے میرے واضح الفاظ تمہیں سمجھ نہیں آئے اور تم نقطوں کو ملانا شروع ہو گئے، تم زاویوں کو اکٹھا کرنا شروع ہو گئے، تم تکے بازی کے اوپر ایک خدا تم نے گھڑ لیا، ایک نہیں 2 اور گھڑ لیے. میں نے کب کہا تھا کہ میں خدا ہوں؟ یہ فکر آپ کو کرنی ہے. پیغام میں نے پہنچا دیا، اب آپ اس پہ عمل کریں نہ کریں آپ کی مرضی. ہاں میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس کو اسٹڈی کریں، آپ اس کو پھر سے پڑھیں. یہ میرے پاس جو بائبل ہے اس میں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ جو اردو اور باقی ساری انگلش کے علاوہ جتنی زبانوں میں بائبل موجود ہیں وہ ساری کی ساری ایک جیسی کا مطلب وہ اتھرائزڈ ورژن جو کنگ جیمز کا اسی کی کاپی ہے، پچھلے 70-80 سال سے اسی کی کاپی ہوئی جا رہی. جبکہ انگلش میں اس کے 156 الگ الگ اقسام کی بائبل ہیں. کسی میں چیپٹر تھوڑے ہیں، کسی میں زیادہ، کسی میں کچھ ورسز ہیں، کسی سے نکال دی گئی،
کسی نے کہا نہیں یہ بعد میں اپنے پاس سے کسی نے جھوٹ موٹ بنا کے ڈال دی تھی، ایک نے اس کے اوپر ملینز بائبل چھاپ دی، ایک اور آیا اس نے کہا نہیں 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 واپس ڈالو یہ ایسے ہیں. یہ الگ بحث ہے. یہ جو میرے پاس ہے اس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں سرخ رنگ کے الفاظ. تو جو کتاب الجدید ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جہاں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے الفاظ ان کو لگتا ہے کہ یہ انہوں نے بولے تھے وہ انہوں نے ریڈ انک میں سرخ انک کے اندر انہوں نے اس کو پرنٹ کیا ہے، اور باقی سارے بلیک جس میں ہسٹورین ہیں باقی لوگوں کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے تو اس پوری کتاب کا 5% بھی نہیں ہے. اس پوری کتاب میں اتنا، یہ جو اتنا میرے انگلی میں ہے اتنا بھی پوری کتاب میں وہ نہیں ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے الفاظ ہوں. اتنا بھی نہیں ہے پوری کتاب میں، اتنا بھی. however جو ان کے اپنے الفاظ ہیں، جو کہا گیا کہ یہ ان کے الفاظ ہیں، آپ ان کو تو پڑھ لیں، ان میں دیکھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہاں کہا کہ میں خدا ہوں اور میری عبادت کرو، کہاں کہا کہ مجھے سجدہ کرو، مجھ سے مدد مانگو، کہاں کہا. عیسیٰ علیہ السلام خود عبادت کرتے تھے ایک خدا کی. اگر وہ خدا ہے تو کیا ایک خدا دوسرے خدا کی عبادت کر سکتا ہے؟ کیا خدا کا خدا بھی ہوتا ہے؟ نہیں، وہ انسان کے روپ میں ہمیں عبادت سکھانے آئے تھے. تو جیسے انہوں نے عبادت کی تو تم ایسے کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو سجدہ کرتے تھے. متیو کی انجیل کا جو سب سے آخری چیپٹر ہے اس کی ورس نمبر 36 پڑھے. 3 بار لگاتار عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر زمین پہ رکھ کے سجدہ کر کے کہتے ہیں اے خدا یہ امتحان مجھ سے ٹال دے، میں اس قابل، یہ مجھ سے بھاری ہے، یہ میں نہیں کرنا چاہتا. ہاں اگر تمہاری ول یہی ہے تو میں کروں گا. تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ 3 بار پھر سجدے میں جاتے ہیں اور گرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں یہ مشکل مجھ سے ٹال دے، جب آپ کے مطابق ان کو سولی چڑھایا جاتا. however ان لڑکوں سے پھر میں نے پوچھا بتاؤ تمہارے مطابق 3 خدا ہے؟ کہتا ہاں. میں نے کہا اب بتاؤ کتنے؟ کہتے ایک. میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نے جو بتایا، جو یسوع مسیح نے جو خدا آپ کو انٹروڈیوس کرایا، جو ان کے اپنے الفاظ میں ہیں، وہ کتنے ہیں؟ 1 ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 3 in 1 ہیں، کون سے ہیں؟ کہتا نہیں صرف ایک. کوئی 3 in 1 نہیں، ایک. پھر کہتا ہے اچھا وہ فلاں کتاب میں یہ جو لکھا ہے اس کا کیا مطلب؟ میں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں. پھر اس نے اس کے علاوہ اور ڈھیر سارے کویشچن کیے، 1.5 گھنٹہ بیٹھے. میں نے اس کو سب بتائے، لیکن میں نے کہا تم ٹاپک سے مت ہٹنا. تم جو ٹائٹل ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، اس سے پیچھے مت ہٹنا. اس بات کا جواب دو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق خدا کتنے؟ انہوں نے کس خدا کی عبادت کی؟ انہوں نے کس کو صرف واحد سچا خدا کہا؟ ٹھیک ہے تو میں یہاں اس بات کو روکتا ہوں. آپ بھی اس کو اسٹڈی کریں، دیکھیں کہ آپ کی اسٹڈی کہاں تک پہنچتی ہے، اور اگر آپ کے کویشچن ہوں موسٹ ویلکم، ہم ہیئر. السلام علیکم.